وہ حلال تو پہلے ہی تھی، اب آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو توڑا، اس کا کفارہ ادا کیا، اور اس کے بعد آپ زندگی میں شہد استعمال فرماتے رہے۔ علامہ صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنے نوافل جو ہے وہ ادا کروں گا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض منتیں اس طرح سے بھی مانی جاتی ہیں کہ جناب میں یہاں سے لے کے فلاں جگہ تک پیدل جاؤں گا، ننگے پاؤں جاؤں گا، یا میں فلاں جگہ تک جانے کے لیے جو ہے وہ کوئی سواری استعمال نہیں کروں گا، یا میں جو ہوں وہ اپنے بچے کو مانگ کے کپڑے پہناؤں گا۔ کیا اس طرح کی منتیں جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہے؟ منت جب آپ مانتے ہیں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، میں یہ کروں گا، تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں کم سے کم کوئی بینیفٹ تو ہو نا۔ ٹھیک ہے، وہ حرام تو نہیں ہے، وہ ناجائز تو نہیں ہے، ممنوع تو نہیں ہے مباح، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی نفع تو ہو نا کسی کا۔ آپ کا نفع ہو، میرا نفع ہو، یا کسی انسان دوسرے کا نفع ہو۔ اور اگر اس میں کوئی نفع نہیں ہے تو ان منتوں کا فائدہ عذر شرع کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی دو نوجوانوں کا سہارا لے کے جا رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس نے منت مانی تھی کہ میں ساری عمر پیدل چلوں گا۔ تو فرمایا اب یہ بوڑھا ہے، اس لیے یہ اپنے دو بیٹوں کا سہارا لے کے چل رہا ہے۔ فرمایا سے کہو کہ یہ منت توڑے اور سواری پر سوار ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کے پیدل چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث مبارک ہے کہ ایک خاتون نے منت مانی کہ میں بیت اللہ شریف حج کروں گی ننگے سر اور ننگے پاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھیے کہ میں نے منت تو مان لی، اب میں کیا کروں، منت پوری کروں یا نہ کروں؟ فرمایا کہو کہ سر پر دوپٹہ رکھے، پاؤں میں جوتا پہنے اور حج کرے اور منت کا کفارہ دے دے۔ تو کم سے کم چیز جائز بھی ہو، مباح بھی ہو، تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو نا کسی کا۔ آپ کے اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس چیز سے کہ تو ننگے پاؤں چل یا جوتا پہن کے چل۔ اللہ بے نیاز ہے اس سے کہ تو ساری زندگی پیدل چلتا رہو یا سواری پر بیٹھ جا۔ اور ان دونوں کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہو کہ اپنی قسم منت کو توڑے اور کفارہ ادا کرے، سواری پر بیٹھے اور جوتا پہنے۔ لہذا ایسی منتیں عذر شرع مانی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حرام نہیں فرمایا، اسے منع بھی نہیں فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب تھا، جو انداز تھا بیان کا، وہ یہ تھا کہ اس میں فائدہ کیا ہے۔ ایک عام مفہوم وہ یہ ہے کہ مباح اور حلال چیزوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تم منت مان سکتے ہو، اور اگر اس میں کسی کا بھی فائدہ نہ ہو، نہ میرا نہ کسی دوسرے کا، تو ایسی منتوں کو توڑ کر ان کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اگر ہم نے منت مانی کہ جناب اگر اللہ کرے گا کہ یہ ہمارا کام ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے، اور وہ ساری جائز چیزیں تھیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ہمارا کام نہیں ہو سکا، تو کیا اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ کیا اس کے لیے بھی ہم نے جو مانا تھا وہ ادا کرنا ہوگا، یا ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ جب آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ ابھی کام ہی نہیں ہوا جس پر آپ نے وعدہ کیا تھا، تو نہ آپ پر کفارہ ہے نہ آپ پر نظر ہے۔ وہ کام ہوگا تو پھر آپ پر فرض ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی منت کو پورا کریں، جو آپ نے مانی تھی بات اس کو ادا کر دیں۔ اور اگر وہ ابھی کام نہیں ہوا تو عذر شرع، عذر فقہ آپ پر نظر کا پورا کرنا واجب ہی نہیں ہے۔ اگر ہم جو دعائیں مانگتے ہیں منت مانتے ہوئے، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کا بھی کوئی اجر ہمیں دے گا، یا کیا وہ بھی ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں گی، یا وہ منت کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتی رہیں گی؟ دعا کا منت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، دعا ایک الگ چیز ہے، منت الگ چیز ہے۔ منت تو یہ ہے کہ اللہ تو میرا یہ کام کر دے تو میں تیری رضا کی خاطر شکرانے کے طور پر فلاں عمل کروں گا یا کروں گی، فلاں صدقہ کروں گا یا کروں گی۔ یہ ہے دعا تو یہ کہ آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں، آپ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ بس تو میرا یہ کام کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں کام کرنے پر قادر بھی ہے اور کرتا بھی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ میں منت مانوں گا تو میرا کام جلدی ہو جائے گا، اور دعا مانگوں گا تو ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مقام پر اس تصور کو مسترد فرما دیا. کیا تصور؟ کہ میں دعا کروں تو شاید کام لیٹ ہو اور منت ماننے سے کام جلدی ہو جائے گا. اس تصور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد فرمایا. اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث مبارک سنانا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. وہ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنظروا، کہ منت نہ مانو، منت نہ مانا کرو. فإن النذر لا یغنی من القدر شیئا، کہ جو نظر ہے وہ تقدیر نہیں ٹال سکتی، تقدیر سے کچھ دفع نہیں کر سکتی. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، بلکہ اس کے ذریعے کنجوس سے کچھ مخلوق خدا کو دلوایا جا سکتا ہے. اب اس میں 3 الفاظ ہیں، میں ان تینوں الفاظوں کی مختصر وضاحت. پہلی بات میں نے فرمایا کہ منت نہ مانا کرو. اب یہ حکم ہے کہ منت نہ مانو. بعد میں اسی حکم کو دیکھ کر کہا کہ منت نہیں ماننی چاہیے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کیا تم اپنی منتیں پوری کرو. اب اللہ اور رسول کے بات کے درمیان ٹکراؤ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حضور فرمائے منت نہ مانو، اللہ کہے منت پوری کرو. اگر منت ماننا ناجائز ہے تو اللہ اس کو پورے کرنے کا حکم کیسے دے رہا ہے؟ اللہ ناجائز بات کا حکم تو نہیں دے سکتا. تو اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ منتیں پریشانی میں، دقت میں، مصیبت میں لوگ دھڑا دھڑ ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر منت کو پورا کرنا بھول جاتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ منت مانا کرو. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو منت ہے وہ تقدیر کو نہیں ٹال سکتی. کیا تقدیر میں ایک چیز لکھی ہے کہ آپ کو نہیں ملنی تو منت ماننے سے مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. یا تقدیر میں اگر یہ ہے کہ یہ چیز ملنی ہے تو منت مانے گی جلدی مل جائے گی؟ ایسا بھی نہیں ہے. منت تقدیر کو نہیں ٹال سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. اور پھر اگلا جو جملہ ہے نا کہ جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں نا اور اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں مشکلات میں ڈالتا ہے. قرآن پاک نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے معیشت کے اعتبار سے، اور وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ دو، انفاق، کہ اپنی تجوریوں کے منہ اللہ کے لیے کھولے رکھو. اور تیسرا فرمایا کہ کچھ سمجھدار لوگ اپنے مال کو خرچ تو کرتے ہیں لیکن اس کا دائرہ کار اپنے طبقے تک ہی رکھتے ہیں کہ مال جو ہے ہمارے اندر ہی گھومتا رہے اور ہمارے جو دائرہ ہے اس سے باہر نہ نکلے. اس سے بھی منع فرمایا کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا زکوٰۃ کا، صدقے کا، خیرات کا، انفاق کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں اوپر سے نیچے تک مال کی گردش ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک مخصوص طبقے میں مال گھومتا رہے کہ میں آپ کہیں رشتہ کرتا ہوں اپنے خاندان میں تو میں بہت بڑا جہیز دے دیتا ہوں، یہ سوچ کر کہ چلو پیسہ میرے گھر سے نکلا